کے پورے رزلٹ ہڑپ کر لیے گئے۔ اگرچہ میں نے آج کوئی کیس بلوچستان کا نہیں کیا، لیکن بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہے، بلوچستان میں مقامی جماعتیں، بلوچستان میں اصلی جماعتیں، نمائندگی کرنے والی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف سمیت اور نیشنلسٹ پارٹیز، وہ سارے کے سارے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے یہ الیکشن ان کے لیے، ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے آئے گا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے یہ الیکشن، سارے کا سارا وہاں بھی اجتماعی ڈکیتی ہوئی ہے۔ پہلے گینگ ریپس کے جرائم ہوا کرتے تھے، اب گینگ ریگنگ کے جرائم ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔ کل میں نے ملاقات کی عمران خان سے، قیدی نمبر 804 سے میں نے ملاقات کی جیل کے اندر، میری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ عمران خان کا 3 نقطوں میں موقف ہے۔ پہلا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اس نے سلام پیش کیا ہے، جس جرت کے ساتھ انہوں نے اس بےہودہ اور بوسیدہ نظام جس نے ان کے الیکشن پہ ڈکیتی ڈالی ہے، اس کو ہینڈز ڈاؤن گرا کے چاروں شانے چت کر کے شکست دی ہے، اس پہ آپ کو سلام بھیجا ہے عمران خان نے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل سے کوئی نکل کے باہر کسی جگہ پہ جائے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں اور 3 صوبوں میں حکومت اور کراچی کا مینڈیٹ اور بلوچستان کے لوگوں کا مینڈیٹ وہ واپس نہ ملے۔ میں نے ان کو بلوچستان پہ بھی بریف کیا کل۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے، وہ میجورٹی پارٹی کے لیڈر ہیں، اس کے اوپر میں دہرانا چاہتا ہوں اپنی بات کو کہ 2015 میں عبد المالک کیس کے اندر، وہ کیس میں نے کیا تھا ایک فریق کی طرف سے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ صدر پاکستان کے اختیارات ہیں، جو سزا کو معطل کرنے کے جو اختیارات ہیں، سزا کو ختم کرنے کے جو اختیارات ہیں، اور ایک اور صورت بھی ہے جو اس کیس میں بیان نہیں کرتا، رہنے دیتا ہوں، ان پہ دیر از نو فیٹر، یعنی ان پہ کوئی ہتھکڑی نہیں ہے۔ وہ نہ شہباز شریف روک سکتا ہے، اور نہ کاکڑ روک سکتا ہے، اور نہ کوئی سیکریٹری روک سکتا ہے، اور نہ کوئی منسٹر روک سکتا ہے۔ اس لیے صدر صاحب کے پاس جو ٹائم ہے، وہ انہوں نے اپنا بہت اچھے طریقے سے اپنا ٹائم پورا کر لیا ہے۔ کبھی کبھی تاریخ میں وقت آتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ چند ادھار کی سانسیں تو مل گئی تھیں بہادر شاہ ظفر صاحب کو بھی، لیکن وہ مقام تاریخ میں ان کو نہیں ملا جو ٹیپو کو ملا ہے۔ عمران خان ٹیپو کی چلتی پھرتی ایک مثال ہے آپ کے سامنے، اس کو فوراً رہا کیا جائے۔ جب تک لارجسٹ پارٹی کا لیڈر رہا ہو کے گورنمنٹ فارمیشن میں، جس طرح کل انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کے ہمارے ایک بہت زبردست قسم کے کینڈیڈیٹ کو نامزد کیا ہے، علی امین گنڈا پور کو، جو ڈیزرو کرتے ہیں ہر اعتبار سے، فیڈرل منسٹر، وہ میرے ساتھ کیبنٹ میں موجود تھے، میں نے کام کیا ہوا ہے، ریلنٹلیس ورکر ہے۔ ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو سیدھا سیدھا ہو، ورکر آدمی ہو، کھڑا ہونے والا ہو، اور عمران خان کا صحیح معنوں میں وہ ببر شیر سپاہی ہے۔ میں جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی ہے لوٹا بازی کے ذریعے سے، جو لوگ گئے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 63 کی روح سے وہ نااہل ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آدمی جائے گا، خریدا جائے گا اور گورنمنٹ میں بیٹھا رہے گا، اس لیے کہ سب کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ سب کے ایفیڈیوٹ ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ سب کے بیانات آپ کے پاس ہیں میڈیا کے اوپر۔ یہ سفیشینٹ مٹیریل ہے، اور 3 شرائط ہیں کسی کو ہٹانے کی: یا کسی پارٹی کے نشان پہ لڑا ہو اور اس کی پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہو، یا اس کی حمایت سے جیتا ہو، یا اس نے پارٹی نے نشان نہ ہو اس کو نامزد کیا ہو۔ تو ہم نے تو سارے نامزد کیے ہوئے ہیں، اس لیے میجورٹی کھڑی ہے۔ جو کھڑے ہیں ان کو شاباش دیتا ہوں، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، مستقبل پاکستانیوں کا ہے۔ پاکستان کے اندر کسی مافیا کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو مافیا کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، میں آپ اس کی طرف سے آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اصل صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جنرل مشرف کے دور میں جو ملا ملٹری الائنس تھا، وہ
اپوزیشن میں بھی تھا اور وہ حکومت میں بھی تھا. اس کے بعد صوبائی حکومتیں بھی تھیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے یہ سامنے والے ہاؤس میں نیشنل اسمبلی کے اندر. اب ایسا نہیں چلے گا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا پیٹ پھاڑ کے چوری کا مال نکالنا تھا اس کے ساتھ گفتگو کرنا اور جو کہتا تھا کہ میں چوری کا مال نکالوں گا اس کے ساتھ گفتگو کرنا. ایسا ہی ہے پاکستان کے اس سب سے بڑے منصب وزارت عظمیٰ پہ اور سب سے بڑی کابینہ وفاقی کابینہ پہ ڈاکوؤں کا ایک پکے کے ڈاکوؤں کا گینگ وہ آپ کے گھر میں کوئی داخل کر دے اور کہے کہ اب میں آپ کا چوکیدار ہوں, میں اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا. ڈاکو ہمارے گھروں میں داخل نہ کرو, ایوان اقتدار میں داخل نہ کرو. جن کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ سارے ناکام ہیں, یہ بے مرام ہیں اور یہ بے انجام لوگ ہیں اور یہ صرف اور صرف اپنے پیسوں کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. ساری تقریریں آپ کے ریکارڈ کے اوپر ہیں. اس لیے یہ جو پی ڈی ایم 2 کا ڈرامہ ہے یہ سیریل 2 بھی سیریل 1 کی طرح سے فیل ہوگا اور اس کا واحد نتیجہ یہ نکلے گا کہ استحکام لانے کے لیے جو طریقہ اپنا رہے ہیں پاکستان میں اس کی کامیابی کا ریشو وہی ہے جو جنرل الیکشن میں استحکام پارٹی جو بنائی گئی تھی اس کی کامیابی کا ریشو ہے اور اینڈ میں جا کے اس کا انجام وہی ہوگا. لیکن پاکستان کے لوگوں کو ایک نئے امتحان سے نکالنے کے لیے پاکستان کے ووٹرز کی ووٹ کو توقیر دی جائے, اس کا احترام کیا جائے, آئین کا احترام کیا جائے. آج الیکشن کمیشن بھی یہ بات سن کے حیران تھا بلوچستان کے ریزلٹس کے بارے میں جب میں نے تفصیلات پیش کی اور کراچی کے ریزلٹس کے بارے میں نے تفصیلات پیش کی. پوری قوم متحد ہے, ایک طرف کھڑی ہے, پوری قوم نے ووٹ دیا ہوا ہے. اس کے ووٹ کے مطابق اگر نتائج نہیں ہوں گے جتنی مرضی موریں آپ مار لیں جعلی, جتنے مرضی جعلی فارم آپ 45, 46, 47, 49 تک آپ چلے جائیں, 145 تک چلے جائیں گے تو تب بھی یہ نظام نہیں چل سکتا جب تک اس کو پبلک کی بیکنگ نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ وہ نظام ہے جس کو ووٹنگ میں پبلک نے مسترد کیا اور یہ وہ نظام ہے جس کو یار میں چٹوں والا نہیں ہوں, وہ دوسری طرف ہے, پٹواریوں کا ہے چٹوں والا. تو جس کو پبلک نے مسترد کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مسترد کیا, امریکہ کی گورنمنٹ نے مسترد کیا, برطانیہ کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا, ڈونٹ ڈسٹرب, اس کو مسترد کیا, کینیڈا کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا, آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا, یورپین یونین نے. کوئی ایک عالمی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہمیں پاکستان کے الیکشن جو 9 فروری کو ہوئے, میں 8 فروری کی بات نہیں کر رہا, یہ یاد رکھنا 2 الیکشن ہوئے ہیں. ایک الیکشن ہوا ہے بیلٹ سے جو 8 فروری کو ہوا ہے, نواز شریف نے دوسرا الیکشن کرایا ہے اور پی ڈی ایم 2 نے دوسرا الیکشن کرایا ہے 9 فروری کو جو بلٹ سے ہوا ہے. اس لیے بیلٹ بھاری ہے, بیلٹ دینے والے کروڑوں لوگ ہیں, بلٹ سے ریزلٹ تبدیل کرنے والے آر اوز, اے آر اوز, ان کی بیانات آپ کے سامنے ہیں. اس لیے یہ الیکشن کی اتنی بڑی چوری ایسی نہیں ہے کہ جو ہم ہضم ہونے دیں گے. ہمیں گورنمنٹ وفاق میں بھی بنانی ہے, کے پی میں ہم نے اناؤنس کر دیا, انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہماری حقیقت ہے. اور کس بے شرمی کے ساتھ اونچی اونچی بلند بلند چیخیں مار کے پریس کانفرنسیں کرنے والے اور کرنے والی اب یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ 1 لوٹا ہم نے اور خرید لیا, الحمدللہ نواز شریف کی جھولی میں ایک اور پرایا بیٹا ہے, آئیے اس کا عقیقہ کریں. عقیقہ اپنے بیٹے کا ہوتا ہے, پڑوسی کے بیٹے کا نہیں ہوتا. ہم ان الیکشنز کو جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے مسترد کریں گے اور اس کے خلاف ہم ایک فارمیڈیبل فائٹ بھی دیں گے, فارمیڈیبل فائٹ, تگڑی فائٹ دیں گے انشاءاللہ العزیز. جس طرح پہلے اب بلہ بھی نہیں تھا, بلے باز بھی نہیں تھا, آپ سب نے مل کے پھینٹا دیا, اس سے تگڑا پھینٹا ہم دیں گے آپ انشاءاللہ العزیز. ہم ان کو پارلیمانی میدان میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا جس طرح سے لوگوں کی توقع ہے. لوگ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سمیع اللہ سے کلیم اللہ کہ آپ کو آر او نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا, پھر آپ آر او کے پاس چلے جائیں. آج میں نے ان کو سیکشن 9 پڑھایا ہے. میں نے کہا کہ آپ کوئی الیکشن بھی پورے کا پورا اڑا سکتے ہیں, کوئی ان کا فیصلہ آپ
सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के सब सेक्शन 3, मैंने कहा ये इख्तियार आप इसको इस्तेमाल करने हैं, और ये इख्तियार 60 दिन के अंदर अगर इसका नोटिफिकेशन भी हो जाए, मैं पाकिस्तान के उम्मीदवार जो उनको बताना चाहता हूं, अगर किसी का नोटिफिकेशन भी हो जाए तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम के मुताबिक उसकी सीट उड़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। मुस्तकबिल पाकिस्तान में आपका है, किसी माफिया का मुस्तकबिल नहीं है जो सिर्फ कमाई करने के लिए आता है और फिर लुटो दे फुटो की पॉलिसी के मुताबिक चला जाता है। इनसे कौम ने हिसाब ले लिया है, कौम का फैसला माना जाए। सर, अगर आपकी हुकूमत आ जाती है, कोई ऐसा सिस्टम लाएंगे कि आइंदा के बाद दाखिल भी ना हो, मैंडेट चोरी ना किया जा सके, अगर आपकी हुकूमत आ जाती है? और कोई सवाल? इस पे मैं जवाब देता हूं। हमें सिर्फ, आपने मुझे यही पूछा था कि आप इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, मैंने कहा हम आपकी तरफ देख रहे हैं। शुक्रिया पूरी कौम का, आप सब ने हमें मायूस नहीं किया। आप इकट्ठे रहिए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये जो मसनूई अकीका हो रहा है पड़ोसी के बेटे का नवाज शरीफ के घर में, ये नहीं चल सकता, नहीं चलने देंगे इसको पाकिस्तान के लोग। ये कहिएगा कि नवाज शरीफ साहब लंदन से वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाकिस्तान आए थे, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि मेरे जो वज़ीर-ए-आज़म के बाहर हैं वो शहबाज शरीफ साहब है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इन्ना दुआ दे एतबार कोई नहीं। इसने पंजाब हाउस किया सी शहबाज शरीफ है और उसने उठ के वो रंगीले वाला पोस्ट भी बनाया था, ये मुकर गया था, अगले दिन अब्बासी निकला उसमें से। अब भी कोई पता नहीं है, लेकिन एक बात मैंने आपको शुरू दिन से मैं कहता आ रहा हूं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। पूरा पिंड ना होवे, इसके बावजूद भी एने नहीं बढ़ना कुछ भी। देखें, पंजाब की तारीख में पहले भी एक माई जंदा आई है। क्राइम वो है जिसके जरिए से कराची के पूरे रिजल्ट हड़प कर लिए गए। अगरचे मैंने आज कोई केस बलूचिस्तान का नहीं किया, लेकिन बलूचिस्तान में शटर डाउन है, बलूचिस्तान में मुकामी जमातें, बलूचिस्तान में असली जमातें, नुमाइंदगी करने वाली जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत और नेशनलिस्ट पार्टीज, वो सारे के सारे बाहर निकले हुए हैं। वो समझते थे ये इलेक्शन उनके लिए, उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखने के लिए आएगा। पता ये चला है कि जल्दी पे तेल डालने के लिए ये इलेक्शन, सारे का सारा वहां भी इज्तिमाई डकैती हुई है। पहले गैंग रेप्स के जराइम हुआ करते थे, अब गैंग रिगिंग के जराइम हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। कल मैंने मुलाकात की इमरान खान से, कैदी नंबर 804 से मैंने मुलाकात की जेल के अंदर, मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई। इमरान खान का 3 नुक्तों में मौक़िफ़ है। पहला ये है कि पाकिस्तानी कौम को उसने सलाम पेश किया है, जिस जुर्रत के साथ उन्होंने इस बेहुदा और बोसीदा निज़ाम जिसने उनके इलेक्शन पे डकैती डाली है, उसको हैंड्स डाउन गिरा के चारों शाने चित करके शिकस्त दी है। उस पर आपको सलाम भेजा है इमरान खान ने। दूसरी बात उसने ये कही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कॉम्प्रोमाइज हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जेल से कोई निकल के बाहर किसी जगह पे जाए, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में और 3 सूबों में हुकूमत और कराची का मैंडेट और बलूचिस्तान के लोगों का मैंडेट वो वापस ना मिले। मैंने उनको बलूचिस्तान पे भी ब्रीफ किया कल। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे, वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर हैं। उसके ऊपर मैं दोहराना चाहता हूं अपनी बात को कि 2015 में अब्दुल मालिक केस के अंदर, वो केस मैंने किया था एक फरीक की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सदर पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, जो सजा को मुअत्तल करने के जो इख्तियारात हैं, सजा को ख़त्म करने के जो इख्तियारात हैं, और एक और सूरत भी है जो इस केस में मैं बयान नहीं करता, रहने देता हूं, उन पे देयर इज नो फैटर, यानी उन पे कोई हथकड़ी नहीं है। वो ना शहबाज शरीफ रोक सकता है, और ना काकड़ रोक सकता है, और ना कोई सेक्रेटरी रोक सकता है, और ना कोई मिनिस्टर रोक सकता है। इसलिए सदर साहब के पास जो टाइम है, वो उन्होंने अपना बहुत
अच्छे तरीके से अपना टाइम पूरा कर लिया है। कभी कभी तारीख में वक्त आता है कि टीपू सुल्तान का किरदार अदा करना चाहिए। चंद उधार की सांसें तो मिल गई थी बहादुर शाह जफर साहब को भी, लेकिन वो मुकाम तारीख में उनको नहीं मिला जो टीपू को मिला है। इमरान खान टीपू की चलती फिरती एक मिसाल है आपके सामने, उसको फौरन रिहा किया जाए। जब तक लार्जेस्ट पार्टी का लीडर रिहा होके गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, जिस तरह कल उन्होंने जेल के अंदर बैठ के हमारे एक बहुत जबरदस्त किस्म के कैंडिडेट को नामजद किया है, अली अमीन गंडापुर को, जो डिजर्व करते हैं हर एतबार से, फेडरल मिनिस्टर, वो मेरे साथ कैबिनेट में मौजूद थे, मैंने काम किया हुआ है, रिलेंटलेस वर्कर है। ऐसे ही आदमी की जरूरत थी जो सीधा सीधा हो, वर्कर आदमी हो, खड़ा होने वाला हो, और इमरान खान का सही मानों में वो बबर शेर सिपाही है। मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है लोटाबाजी के जरिए से, जो लोग गए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आईन के आर्टिकल 63 की रूह से वो नाअहल हो जाएंगे। अब ये वो वाला जमाना नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आदमी जाएगा, खरीदा जाएगा और गवर्नमेंट में बैठा रहेगा, इसलिए कि सबकी वीडियोज हमारे पास हैं, इसलिए कि सबके एफिडेविट हमारे पास हैं, इसलिए कि सबके बयानात आपके पास हैं मीडिया के ऊपर। ये सफिशिएंट मटेरियल है। और 3 शराइत हैं किसी को हटाने की, या किसी पार्टी के निशान पे लड़ा हो और उसकी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर हो, या उसकी हमायत से जीता हो, या उसने पार्टी ने निशान ना हो उसको नामजद किया हो। तो हमने तो सारे नामजद किए हुए हैं, इसलिए मेजॉरिटी खड़ी है। जो खड़े हैं उनको शाबाश देता हूं, खड़े रहो, डटे रहो। मुस्तकबिल पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तान के अंदर किसी माफिया का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो माफिया को मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है, मैं आप उसकी तरफ से आता हूं, आपको बताता हूं। मैं असल सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो ये चाहते हैं कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस था, वो अपोजिशन में भी था और वो हुकूमत में भी था, उसके बाद सूबाई हुकूमतें भी थी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी थे, ये सामने वाले हाउस में नेशनल असेंबली के अंदर। अब ऐसा नहीं चलेगा जो ये कहा जा रहा है कि जिसका पेट फाड़ के चोरी का माल निकालना था उसके साथ गुफ्तगू करना, और जो कहता था कि मैं चोरी का माल निकालूंगा उसके साथ गुफ्तगू करना। ऐसा ही है पाकिस्तान के इस सबसे बड़े मनसब वजारत उज़्मा पे और सबसे बड़ी काबीना, वफाकी काबीना पे, डाकुओं का एक पक्के के डाकुओं का गैंग, वो आपके घर में कोई दाखिल कर दे और कहे कि अब मैं आपका चौकीदार हूं, मैं अपोजिशन का किरदार अदा करूंगा। डाकू हमारे घरों में दाखिल ना करो, ऐवान इक़्तिदार में दाखिल ना करो। जिनको आपने कहा हुआ है कि ये सारे नाकाम हैं, ये बेमुराम हैं और ये बेअंजाम लोग हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों के लिए यहां आए हुए हैं, सारी तकरीरें आपके रिकॉर्ड के ऊपर हैं। इसलिए ये जो PDM 2 का ड्रामा है, ये सीरियल 2 भी सीरियल 1 की तरह से फेल होगा, और इसका वाहिद नतीजा ये निकलेगा कि इस्तेकाम लाने के लिए जो तरीका अपना रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी कामयाबी का रेशो वही है जो जनरल इलेक्शन में इस्तेकाम पार्टी जो बनाई गई थी उसकी कामयाबी का रेशो है, और एंड में जाके उसका अंजाम वही होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को एक नए इम्तिहान से निकालने के लिए पाकिस्तान के वोटर्स की वोट को तौकीर दी जाए, उसका एहतराम किया जाए, आईन का एहतराम किया जाए। आज इलेक्शन कमीशन भी ये बात सुन के हैरान था बलोचिस्तान के रिजल्ट्स के बारे में, जब मैंने तफसीलात पेश की, और कराची के रिजल्ट्स के बारे में मैंने तफसीलात पेश की। पूरी कौम मुत्तहिद है, एक तरफ खड़ी है, पूरी कौम ने वोट दिया हुआ है। उसके वोट के मुताबिक अगर नताइज नहीं होंगे, जितनी मर्जी मोहरें आप मार लें जाली, जितने मर्जी जाली फॉर्म आप 45, 46, 47, 49 तक आप चले जाएं, 145 तक चले जाएंगे, तो तब भी ये निज़ाम नहीं चल सकता जब तक इसको पब्लिक की बैकिंग नहीं होगी। इसलिए कि ये वो निज़ाम है जिसको वोटिंग में पब्लिक ने मुस्तरद किया, और ये वो निज़ाम है जिसको, यार मैं चिटों वाला नहीं हूं, वो दूसरी तरफ है, पटवारियों का है चिटों वाला। तो जिसको पब्लिक ने मुस्तरद किया और उसके साथ ही
اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مسترد کیا، امریکہ کی گورنمنٹ نے مسترد کیا، برطانیہ کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، ڈونٹ ڈسٹرب، اس کو مسترد کیا، کینیڈا کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، یورپین یونین نے۔ کوئی ایک عالمی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہمیں پاکستان کے الیکشن جو 9 فروری کو ہوئے، میں 8 فروری کی بات نہیں کر رہا، یہ یاد رکھنا 2 الیکشن ہوئے ہیں۔ ایک الیکشن ہوا ہے بیلٹ سے جو 8 فروری کو ہوا ہے، نواز شریف نے دوسرا الیکشن کرایا ہے اور پی ڈی ایم 2 نے دوسرا الیکشن کرایا ہے 9 فروری کو جو بلٹ سے ہوا ہے۔ اس لیے بیلٹ بھاری ہے، بیلٹ دینے والے کروڑوں لوگ ہیں، بلٹ سے ریزلٹ تبدیل کرنے والے آر اوز، اے آر اوز، ان کی بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے یہ الیکشن کی اتنی بڑی چوری ایسی نہیں ہے کہ جو ہم ہضم ہونے دیں گے۔ ہمیں گورنمنٹ وفاق میں بھی بنانی ہے، کے پی میں ہم نے اناؤنس کر دیا، انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہماری حقیقت ہے۔ اور کس بے شرمی کے ساتھ اونچی اونچی بلند بلند چیخیں مار کے پریس کانفرنسیں کرنے والے اور کرنے والی اب یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ایک لوٹا ہم نے اور خرید لیا، الحمدللہ نواز شریف کی جھولی میں ایک اور پرایا بیٹا ہے، آئیے اس کا عقیقہ کریں۔ عقیقہ اپنے بیٹے کا ہوتا ہے، پڑوسی کے بیٹے کا نہیں ہوتا۔ ہم ان الیکشنز کو جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے مسترد کریں گے اور اس کے خلاف ہم ایک فارمیڈیبل فائٹ بھی دیں گے، فارمیڈیبل فائٹ، تگڑی فائٹ دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح پہلے اب بلہ بھی نہیں تھا، بلے باز بھی نہیں تھا، آپ سب نے مل کے پھینٹا دیا، اس سے تگڑا پھینٹا ہم دیں گے آپ انشاءاللہ العزیز۔ ہم ان کو پارلیمانی میدان میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا جس طرح سے لوگوں کی توقع ہے۔ لوگ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سمیع اللہ سے کلیم اللہ کہ آپ کو آر او نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا، پھر آپ آر او کے پاس چلے جائیں۔ آج میں نے ان کو سیکشن 9 پڑھایا ہے، میں نے کہا کہ آپ کوئی الیکشن بھی پورے کا پورا اڑا سکتے ہیں، کوئی ان کا فیصلہ آپ سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے سب سیکشن 3، میں نے کہا یہ اختیار آپ کو استعمال کرنے ہیں، اور یہ اختیار 60 دن کے اندر اگر اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے، میں یہ پاکستان کے امیدوار جو ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے تو 60 دن کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیم کے مطابق اس کی سیٹ اڑے گی انشاءاللہ العزیز۔ مستقبل پاکستان میں آپ کا ہے، کسی مافیا کا مستقبل نہیں ہے جو صرف کمائی کرنے کے لیے آتا ہے اور پھر لٹو دے پھوٹو کی پالیسی کے مطابق چلا جاتا ہے۔ ان سے قوم نے حساب لے لیا ہے، قوم کا فیصلہ مانا جائے۔ سر اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے کوئی ایسا سسٹم لائیں گے کہ آئندہ کے بعد دھاندلی بھی نہ ہو، مینڈیٹ چوری نہ کیا جا سکے اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے؟ اور کوئی سوال؟ اس پہ میں جواب دیتا ہوں۔ ہمیں صرف آپ نے مجھے یہی پوچھا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، شکریہ پوری قوم کا، آپ سب نے ہمیں مایوس نہیں کیا، آپ اکٹھے رہیے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو مصنوعی عقیقہ ہو رہا ہے پڑوسی کے بیٹے کا نواز شریف کے گھر میں، یہ نہیں چل سکتا، نہیں چلنے دیں گے اس کو پاکستان کے لوگ۔ سر یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب لندن سے وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آئے تھے، کل انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے جو وزیر اعظم چودھری کے باہر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ انہاں دوہاں دے اعتبار کوئی نہیں، اس نے پنجاب ہاؤس کیا سی شہباز شریف ہے اور اس نے اٹھ کے وہ رنگیلے والا پوسٹ بھی بنایا تھا، یہ مکر گیا تھا، اگلے دن عباسی نکلا اس میں سے، اب بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں نے آپ کو شروع دن سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتا، پورا پنڈ نہ ہوئے اس کے باوجود بھی اینے نہیں بڑھنا کچھ بھی۔ دیکھیں پنجاب کی تاریخ میں پہلے بھی ایک مائی جندہ آئی ہے، کرائم وہ ہے جس کے ذریعے سے کراچی کے پورے ریزلٹ ہڑپ کر لیے گئے۔ اگرچہ میں نے آج کوئی کیس بلوچستان کا نہیں کیا، لیکن بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہے، بلوچستان میں مقامی جماعتیں، بلوچستان میں اصلی جماعتیں، نمائندگی کرنے والی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف سمیت اور نیشنلسٹ پارٹیز، وہ سارے کے سارے باہر نکلے ہوئے ہیں۔
وہ سمجھتے تھے یہ الیکشن ان کے لیے ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے آئے گا. پتہ یہ چلا ہے کہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے یہ الیکشن سارے کا سارا وہاں بھی اجتماعی ڈکیتی ہوئی ہے. پہلے گینگ ریپس کے جرائم ہوا کرتے تھے، اب گینگ ریگنگ کے جرائم ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے. کل میں نے ملاقات کی عمران خان سے، قیدی نمبر 804 سے میں نے ملاقات کی جیل کے اندر. میری تفصیلی گفتگو ہوئی. عمران خان کا 3 نقطوں میں موقف ہے. پہلا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اس نے سلام پیش کیا ہے جس جرت کے ساتھ انہوں نے اس بےہودہ اور بوسیدہ نظام جس نے ان کے الیکشن پہ ڈکیتی ڈالی ہے اس کو ہینڈز ڈاؤن گرا کے چاروں شانے چت کر کے شکست دی ہے. اس پہ آپ کو سلام بھیجا ہے عمران خان نے. دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل سے کوئی نکل کے باہر کسی جگہ پہ جائے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں اور 3 صوبوں میں حکومت اور کراچی کا مینڈیٹ اور بلوچستان کے لوگوں کا مینڈیٹ وہ واپس نہ ملے. میں نے ان کو بلوچستان پہ بھی بریف کیا کل. اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے، وہ میجورٹی پارٹی کے لیڈر ہیں. اس کے اوپر میں دہرانا چاہتا ہوں اپنی بات کو کہ 2015 میں عبد المالک کیس کے اندر، وہ کیس میں نے کیا تھا ایک فریق کی طرف سے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ صدر پاکستان کے اختیارات ہیں، جو سزا کو معطل کرنے کے جو اختیارات ہیں، سزا کو ختم کرنے کے جو اختیارات ہیں، اور ایک اور صورت بھی ہے جو اس کیس میں بیان نہیں کرتا، رہنے دیتا ہوں، ان پہ دیر از نو فیٹر، یعنی ان پہ کوئی ہتھکڑی نہیں ہے. وہ نہ شہباز شریف روک سکتا ہے اور نہ کاکڑ روک سکتا ہے اور نہ کوئی سیکریٹری روک سکتا ہے اور نہ کوئی منسٹر روک سکتا ہے. اس لیے صدر صاحب کے پاس جو ٹائم ہے وہ انہوں نے اپنا بہت اچھے طریقے سے اپنا ٹائم پورا کر لیا ہے. کبھی کبھی تاریخ میں وقت آتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا کردار ادا کرنا چاہیے. چند ادھار کی سانسیں تو مل گئی تھی بہادر شاہ ظفر صاحب کو بھی، لیکن وہ مقام تاریخ میں ان کو نہیں ملا جو ٹیپو کو ملا ہے. عمران خان ٹیپو کی چلتی پھرتی ایک مثال ہے آپ کے سامنے. اس کو فوراً رہا کیا جائے. جب تک لارجسٹ پارٹی کا لیڈر رہا ہو کے گورنمنٹ فارمیشن میں، جس طرح کل انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کے ہمارے ایک بہت زبردست قسم کے کینڈیڈیٹ کو نامزد کیا ہے، علی امین گنڈا پور کو، جو ڈیزرو کرتے ہیں ہر اعتبار سے. فیڈرل منسٹر وہ میرے ساتھ کیبنٹ میں موجود تھے، میں نے کام کیا ہوا ہے. ریلنٹلیس ورکر ہے. ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو سیدھا سیدھا ہو، ورکر آدمی ہو، کھڑا ہونے والا ہو. اور عمران خان کا صحیح معنوں میں وہ ببر شیر سپاہی ہے. میں جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی ہے لوٹا بازی کے ذریعے سے، جو لوگ گئے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 63 کی روح سے وہ نااہل ہو جائیں گے. اب یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آدمی جائے گا، خریدا جائے گا اور گورنمنٹ میں بیٹھا رہے گا. اس لیے کہ سب کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ سب کے ایفیڈیوٹ ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ سب کے بیانات آپ کے پاس ہیں میڈیا کے اوپر. یہ سفیشینٹ مٹیریل ہے. اور 3 شرائط ہیں کسی کو ہٹانے کی: یا کسی پارٹی کے نشان پہ لڑا ہو اور اس کی پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہو، یا اس کی حمایت سے جیتا ہو، یا اس نے پارٹی نے نشان نہ ہو اس کو نامزد کیا ہو. تو ہم نے تو سارے نامزد کیے ہوئے ہیں. اس لیے میجورٹی کھڑی ہے. جو کھڑے ہیں ان کو شاباش دیتا ہوں. کھڑے رہو، ڈٹے رہو. مستقبل پاکستانیوں کا ہے. پاکستان کے اندر کسی مافیا کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو مافیا کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، میں آپ اس کی طرف سے آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. میں اصل صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جنرل مشرف کے دور میں جو ملا ملٹری الائنس تھا وہ اپوزیشن میں بھی تھا اور وہ حکومت میں بھی تھا، اس کے بعد صوبائی حکومتیں بھی تھیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے یہ سامنے والے ہاؤس میں نیشنل اسمبلی کے اندر. اب ایسا نہیں چلے گا. جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا پیٹ پھاڑ کے چوری کا مال نکالنا تھا اس کے ساتھ گفتگو کرنا
اور جو کہتا تھا کہ میں چوری کا مال نکالوں گا اس کے ساتھ گفتگو کرنا، ایسا ہی ہے پاکستان کے اس سب سے بڑے منصب وزارت عظمیٰ پہ اور سب سے بڑی کابینہ وفاقی کابینہ پہ ڈاکوؤں کا ایک پکے کے ڈاکوؤں کا گینگ وہ آپ کے گھر میں کوئی داخل کر دے اور کہے کہ اب میں آپ کا چوکیدار ہوں، میں اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا۔ ڈاکو ہمارے گھروں میں داخل نہ کرو، ایوان اقتدار میں داخل نہ کرو، جن کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ سارے ناکام ہیں، یہ بے مرام ہیں اور یہ بے انجام لوگ ہیں اور یہ صرف اور صرف اپنے پیسوں کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ساری تقریریں آپ کے ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ اس لیے یہ جو پی ڈی ایم 2 کا ڈرامہ ہے، یہ سیریل 2 بھی سیریل 1 کی طرح سے فیل ہوگا اور اس کا واحد نتیجہ یہ نکلے گا کہ استحکام لانے کے لیے جو طریقہ اپنا رہے ہیں پاکستان میں، اس کی کامیابی کا ریشو وہی ہے جو جنرل الیکشن میں استحکام پارٹی جو بنائی گئی تھی اس کی کامیابی کا ریشو ہے، اور اینڈ میں جا کے اس کا انجام وہی ہوگا۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کو ایک نئے امتحان سے نکالنے کے لیے پاکستان کے ووٹرز کی ووٹ کو توقیر دی جائے، اس کا احترام کیا جائے، آئین کا احترام کیا جائے۔ آج الیکشن کمیشن بھی یہ بات سن کے حیران تھا بلوچستان کے ریزلٹس کے بارے میں جب میں نے تفصیلات پیش کی اور کراچی کے ریزلٹس کے بارے میں نے تفصیلات پیش کی۔ پوری قوم متحد ہے، ایک طرف کھڑی ہے، پوری قوم نے ووٹ دیا ہوا ہے، اس کے ووٹ کے مطابق اگر نتائج نہیں ہوں گے، جتنی مرضی موریں آپ مار لیں جعلی، جتنے مرضی جعلی فارم آپ 45, 46, 47, 49 تک آپ چلے جائیں، 145 تک چلے جائیں گے تو تب بھی یہ نظام نہیں چل سکتا جب تک اس کو پبلک کی بیکنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ وہ نظام ہے جس کو ووٹنگ میں پبلک نے مسترد کیا، اور یہ وہ نظام ہے جس کو یار میں چٹوں والا نہیں ہوں، وہ دوسری طرف ہے، پٹواریوں کا ہے چٹوں والا، تو جس کو پبلک نے مسترد کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مسترد کیا، امریکہ کی گورنمنٹ نے مسترد کیا، برطانیہ کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، ڈونٹ ڈسٹرب، اس کو مسترد کیا، کینیڈا کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، یورپین یونین نے۔ کوئی ایک عالمی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہمیں پاکستان کے الیکشن جو 9 فروری کو ہوئے ہیں، میں 8 فروری کی بات نہیں کر رہا، یہ یاد رکھنا 2 الیکشن ہوئے ہیں، ایک الیکشن ہوا ہے بیلٹ سے جو 8 فروری کو ہوا ہے، نواز شریف نے دوسرا الیکشن کرایا ہے اور پی ڈی ایم 2 نے دوسرا الیکشن کرایا ہے 9 فروری کو جو بلٹ سے ہوا ہے۔ اس لیے بیلٹ بھاری ہے، بیلٹ دینے والے کروڑوں لوگ ہیں، بلٹ سے ریزلٹ تبدیل کرنے والے آر اوز، اے آر اوز، ان کی بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے یہ الیکشن کی اتنی بڑی چوری ایسی نہیں ہے کہ جو ہم ہضم ہونے دیں گے۔ ہمیں گورنمنٹ وفاق میں بھی بنانی ہے، کے پی میں ہم نے اناؤنس کر دیا، انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہماری حقیقت ہے، اور کس بے شرمی کے ساتھ اونچی اونچی بلند بلند چیخیں مار کے پریس کانفرنسیں کرنے والے اور کرنے والی اب یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ایک لوٹا ہم نے اور خرید لیا، الحمدللہ نواز شریف کی جھولی میں ایک اور پرایا بیٹا ہے، آئیے اس کا عقیقہ کریں۔ عقیقہ اپنے بیٹے کا ہوتا ہے، پڑوسی کے بیٹے کا نہیں ہوتا۔ ہم ان الیکشنز کو جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے مسترد کریں گے، اور اس کے خلاف ہم ایک فارمیڈیبل فائٹ بھی دیں گے، فارمیڈیبل فائٹ، تگڑی فائٹ دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح پہلے اب بلہ بھی نہیں تھا، بلے باز بھی نہیں تھا، آپ سب نے مل کے پھینٹا دیا، اس سے تگڑا پھینٹا ہم دیں گے اب انشاءاللہ العزیز۔ ہم ان کو پارلیمانی میدان میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا جس طرح سے لوگوں کی توقع ہے۔ لوگ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کہ آپ کو آر او نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا، پھر آپ آر او کے پاس چلے جائیں۔ آج میں نے ان کو سیکشن 9 پڑھایا ہے، میں نے کہا کہ آپ کوئی الیکشن بھی پورے کا پورا اڑا سکتے ہیں، کوئی ان کا فیصلہ آپ سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے سب سیکشن 3، میں نے کہا یہ اختیار آپ کو استعمال کرنے ہیں، اور یہ اختیار 60 دن کے اندر اگر اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے، میں یہ پاکستان کے امیدوار جو ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے تو 60 دن کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیم کے مطابق اس کی سیٹ اڑے گی انشاءاللہ العزیز۔
مستقبل پاکستان میں آپ کا ہے، کسی مافیا کا مستقبل نہیں ہے جو صرف کمائی کرنے کے لیے آتا ہے اور پھر لٹو دے پھوٹو کی پالیسی کے مطابق چلا جاتا ہے۔ ان سے قوم نے حساب لے لیا ہے، قوم کا فیصلہ مانا جائے۔ سر اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے کوئی ایسا سسٹم لائیں گے کہ آئندہ کے بعد دھاندلی بھی نہ ہو، مینڈیٹ چوری نہ کیا جا سکے اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے؟ اور کوئی سوال؟ اس پہ میں جواب دیتا ہوں۔ ہمیں صرف آپ نے مجھے یہی پوچھا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، شکریہ پوری قوم کا، آپ سب نے ہمیں مایوس نہیں کیا، آپ اکٹھے رہیے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو مصنوعی عقیقہ ہو رہا ہے پڑوسی کے بیٹے کا نواز شریف کے گھر میں، یہ نہیں چل سکتا، نہیں چلنے دیں گے اس کو پاکستان کے لوگ۔ سر یہ کہیے گا کہ نواز شریف صاحب لندن سے وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آئے تھے، کل انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میری جو وزیر اعظم چودھری کے باہر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ انہاں دعا دے اعتبار کوئی نہیں، اس نے پنجاب ہاؤس کیا سی شہباز شریف ہے اور اس نے اٹھ کے وہ رنگیلے والا پوسٹ بھی بنایا تھا، یہ مکر گیا تھا، اگلے دن عباسی نکلا اس میں سے، اب بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں نے آپ کو شروع دن سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتا، پورا پنڈ نہ ہوئے اس کے باوجود بھی این اے نہیں بڑھنا کچھ بھی۔ دیکھیں پنجاب کی تاریخ میں پہلے بھی ایک مائی جندہ آئی ہے، کرائم وہ ہے جس کے ذریعے سے کراچی کے پورے ریزلٹ ہڑپ کر لیے گئے۔ اگرچہ میں نے آج کوئی کیس بلوچستان کا نہیں کیا، لیکن بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہے، بلوچستان میں مقامی جماعتیں، بلوچستان میں اصلی جماعتیں، نمائندگی کرنے والی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف سمیت اور نیشنلسٹ پارٹیز، وہ سارے کے سارے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے یہ الیکشن ان کے لیے ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے آئے گا، پتہ یہ چلا ہے کہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے یہ الیکشن سارے کا سارا وہاں بھی اجتماعی ڈکیتی ہوئی ہے۔ پہلے گینگ ریپس کے جرائم ہوا کرتے تھے، اب گینگ ریگنگ کے جرائم ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔ کل میں نے ملاقات کی عمران خان سے، قیدی نمبر 804 سے میں نے ملاقات کی جیل کے اندر، میری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ عمران خان کا 3 نقطوں میں موقف ہے۔ پہلا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اس نے سلام پیش کیا ہے، جس جرت کے ساتھ انہوں نے اس بےہودہ اور بوسیدہ نظام جس نے ان کے الیکشن پہ ڈکیتی ڈالی ہے اس کو ہینڈز ڈاؤن گرا کے چاروں شانے چت کر کے شکست دی ہے، اس پہ آپ کو سلام بھیجا ہے عمران خان نے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل سے کوئی نکل کے باہر کسی جگہ پہ جائے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں اور 3 صوبوں میں حکومت اور کراچی کا مینڈیٹ اور بلوچستان کے لوگوں کا مینڈیٹ وہ واپس نہ ملے۔ میں نے ان کو بلوچستان پہ بھی بریف کیا کل۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے، وہ میجورٹی پارٹی کے لیڈر ہیں، اس کے اوپر میں دہرانا چاہتا ہوں اپنی بات کو کہ 2015 میں عبد